کیا میں سنا دوں؟ سبوں کی اجازت ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ سننے ہی آئے ہیں۔ اجازت لینے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کا جو ہے رابطہ، کانٹیکٹ، سمبند ذرا اوکے ہو جائے، ہے نا بھائی؟ بڑا اچھا مصرع ہے، مجھے اس مصرے پہ ناز ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایسا مصرائی ہے، ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا۔ بنت نبی مانے نبی کی بیٹی، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا۔ اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا، کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیمبر کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مشائخ اہل سنت، تسبیح برکرام اعلی حضرت۔ حضرات بس میں شروع ہو رہا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے قبول کر لیا۔ بول رہے تھے بولو سبحان اللہ، یہ بول رہے تھے ہمارے کونین بھائی اشاعر صاحب، اتنا اچھا مصرع پڑھ رہے تھے، لیکن آپ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ سبحان اللہ کہنے کو تیار نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اذان دینے کا ڈھنگ نہیں معلوم، تکبیر کہنے کا طریقہ نہیں معلوم، قرآن کتنے کو پڑھنا نہیں آتا، وضو کے فرائض نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، نماز کے فرائض نہیں معلوم، کیا ہے نہ نماز، نہ قرآن، نہ روزہ، نہ کوئی نیک اعمال۔ لباس بدل گیا، سوسائٹی بدل گئی، ویسٹرن کلچر غالب ہو گیا، مغربی تہذیب نے گھر گھر اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کو سبحان اللہ کہنے کا جذبہ نہ ہو، اذان دینے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہو۔ کتنے لڑکے ہیں جن کو بھی اذان دینے کا طریقہ نہیں معلوم، اذان یاد نہیں ہے، تکبیر یاد نہیں ہے، شرائط نماز، فرائض نماز، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ آخر کمی کہاں ہے؟ آخر مسلمان کا بچہ قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے، مسلمان کا بچہ اذان دینے نہیں آتا، مسلمان کا بچہ ذکر خدا سے غافل۔ لباس بدل گیا، لائف اسٹائل بدل گیا، چہرہ بدل گیا، اتنی چینجنگ، اتنی پریورتن، اتنا تغیر و تبدل، یہ آیا کہاں سے؟ حضرات ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہماری شان سب سے الگ ہونی چاہیے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے ہمارے بچوں کو اذان کا ڈھنگ نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو بنیادی چیزیں نہیں معلوم۔ نمبر 1 مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، نمبر 2 علماء کی صحبت اختیار نہیں کیا، نمبر 3 دین کا جذبہ پیدا نہ ہوا، نمبر 4 ان کے باپ کی غفلت رہی، اور سب سے بڑی جو کمی رہی ان کے ماؤں کی کمی رہی۔ جو ماں بے نمازی ہو، جو ماں قرآن کو طاقت پہ رکھے، جو ماں سجدہ کی ایک بھی سنت پہ عمل نہ کرے، جو ماں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے، اس ماں کے آغوش میں پروان چڑھنے والا بچہ نمازی کیسے ہوگا، دیندار کیسے ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب ماں پہلی معلمہ ہے، اس کی گود پہلی درسگاہ ہے، اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہ رہا ہے، ان ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، سیدہ کی سیرت کا مطالعہ کرے، دینی جذبہ رکھے۔ پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، ماں کھاتی ہے،
बच्चा की परवरिश होती है, माँ पीती है, बच्चे की प्यास बुझती है, माँ हरकत करती है, बच्चा हरकत करता रहता है। यानी जो माँ खा रही है बच्चे पे असर हो रहा है, जो माँ पी रही है बच्चे पे असर हो रहा है। हजरात, तो ये क्यों नहीं समझती है माए कि माँ खाए बच्चा पेट में मुंह नहीं चलाता है, लुकमा नहीं उठाता है, मुंह खोल के पानी नहीं पीता है। माँ पीती है, बच्चा की परवरिश होती है, माँ खाती है, बच्चे की परवरिश होती है। तो जब माँ के खाने से बच्चा परवान चल रहा है, बच्चा खा रहा है, बच्चे की परवरिश हो रही है, तो माँ सोच लो कि जब माँ खाना खाए उसका असर बच्चे को हो तो माँ कुरान पढ़ेगी, बच्चे को असर होगा। माँ नमाज पढ़ेगी, बच्चे को असर होगा। माँ दरूद पढ़ेगी, बच्चे को असर होगा। अरे यही वो माँ थी कि जिसका बेटा कोई बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बन गया, वो कोई माँ थी जिनका बेटा गरीब नवाज बन गया है, वो कोई माँ थी जिनका बेटा गौसुल वरा की सूरत में नजर आ रहा है, वो कोई माँ है जिनका बेटा आला हजरत की सूरत में नजर आ रहा है। अरे वो कोई माँ थी जिनका शहजादा हुजूर सरकार नूर अली की सूरत में नजर आ रहा है। वो कोई माँ है जिनके आगोश में परवान चलने वाला बच्चा सरकार बाबू हुजूर नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने खानकाहे समरकंदिया, नूरी कॉन्फ्रेंस। जिन माओं ने अपने कीमती औकात को बर्बाद कर डाला है, वो माँ ये ख्याल न करे मेरा बेटा वफादार होगा, मेरा बेटा दीनदार होगा, मेरा बेटा मरने के बाद कब्र पे जाएगा, मेरा बेटा ये करेगा। नहीं, क्योंकि तूने तरबियत नहीं दिया है, तूने फातिमा ज़हरा की सीरत पे अमल नहीं किया है। आज की माएँ अगर पकाती है तो सामने मोबाइल होता है, कपड़ा धोती है तो कान में हेडफोन होता है, अगर माएँ अपने घरों में है तो सामने टेलीविजन है। अरे मेरे दोस्त, दुनिया में कहां ऐसी कोई माँ मिलेगी जैसी माँ इमाम हुसैन सरकार की माँ है। आज की माँ का तो यह आलम है। वो कल की औरतें थी जो अपने हाथों से कपड़ा धो लेती थी, वो कल की औरतें थी जो सील पे मसाला पीस लेती थी, वो कल की औरतें थी जो अपने चूल्हे में फूक फूक के खाना पकाती थी। ये आज की औरतें, काहिल औरतें, कोढ़नी औरतें जो अपने घर में शादी करके आए, फौरन कहती है मेरा हाथ चल नहीं रहा है तो मिक्सर मशीन आ रहा है, कपड़ा नहीं धो पा रही हूँ, वॉशिंग मशीन आ रहा है, जाड़ा लग रहा है तो हीटर लग रहा है, वजू नहीं कर पा रही हूँ, ठंडा पानी है तो गीजर लग जा रहा है, गर्मी है तो एसी लग जा रहा है। इतने आराम आसाइश के असबाब मुहैया है, फिर भी तेरा बच्चा दुनियादार नजर आ रहा है। चलो मदीना शरीफ बिनते मुस्तफा है, सैयदा साहिबा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा आलिमा फाजिला हजरत फातिमा ज़हरा है। अपने हाथों से मसाला पीसती है, अपने हाथों से शौहर का कपड़ा धोती है, अपने हाथों से आटा गूंथती है, अपने हाथों से चक्की चलाती है, अपने हाथों से घर का घरा काम करती है। और कमाल यह है, बेटा को दूध पिला रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़ा धो रही है, कुरान पढ़ रही है, चक्की चला रही है, कुरान पढ़ रही है। इसी कुरानी माहौल में जो बच्चा परवान चढ़ा था तो दुनिया गवाह है 61 हिजरी जुमा के दिन 10वीं मुहर्रम को करबला के तपते सहरा में इसी माँ के बेटे ने भूखा है, कुरान पढ़ रहा है, प्यासा है, कुरान पढ़ रहा है, जख्म लगा है, कुरान पढ़ रहा है। कमाल तो यह है गर्दन कट गई है, कुरान पढ़ रहा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, अपनी माओ की खबर लो। हर औरत से मैं कह रहा हूँ, अपने औलाद के सींचना है तो फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाओ। और आप लोग खैरियत चाहते हैं तो हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा और जोर से बोल लीजिए, जरा और जोर से या रसूल अल्लाह। हजरात, एक बात और मेरे जहन में, ये तो बेटा हो गया ना, अब आइए बेटी। जब माँ ऐसी होगी तो उसकी बेटी कैसी होगी? वाह, उसकी बेटी कैसी होती है? हमारे समाज में वो बेटियां नजर आती हैं, बाल लहरा करके, जुल्फों को खोल के, जींस पैंट पहन के, अगर जींस नहीं पहनी उरियानियत का मुजाहरा करते हुए स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां उस हद को पार कर जाती है कि गैर मुस्लिमों के साथ भागने पे तैयार, गैर मुस्लिमों के साथ भागने पे तैयार।
اے لڑکیوں یاد رکھنا، تم جس فریم میں ہو، خواب و خیال میں ہو، یہ غیر مسلم لڑکے اسکول اور کالج کے دروازے پر بائک لے کے کھڑے رہتے ہیں. کوئی مسلمان کی بیٹی پیدل جاتی ہے، اسے لفٹ دے دیتا ہے، پہلے دن دروازے پہ چھوڑتا ہے، دوسرے دن پھر چھوڑتے چھوڑتے آئس کریم کھلا دیتا ہے، تیسرے دن وہ قریب تر ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اسے اتنا سبز باغ دکھاتا ہے، وہ اندھی ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑنے پہ آمادہ ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے مان مریادہ کو تباہ کرنے پہ آمادہ ہوتی ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے یہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ راہ فرار اختیار کرتی ہے اور بھاگ کے چلی جاتی ہے. وہ غیر مسلم لڑکا 6 مہینہ اس کے ساتھ عیاشی کرتا ہے، اس کے بعد اسے ٹھوکر مار کر کے نہ ادھر کا رکھتا ہے نہ ادھر کا رکھتا ہے. میں ایسی لڑکیوں کو کہوں گا توبہ کر لو، اس لیے کہ ایمان والے کا نکاح ایمان والے سے ہوگا، مومناس کا نکاح مومن سے ہوگا، مومن کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا. جب تک تیرے ساتھ وہ اگر زنا کرے گا، جب تک صحبت کرے گا، وہ زنا ہوتا رہے گا، تیری اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی، اور نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی رہے گی. ارے کیا اچھا تھا تو نے گاؤں کے نام کو برا ڈالا، باپ کے سر کو جھکا ڈالا، ماں کو رونے پہ مجبور کیا. یاد رکھنا ایسا بیٹا ہو یا بیٹی ہو جو بھاگ کر کے شادی کر رہے ہیں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں زندگی بھر خوشی کو ترستے رہ جاؤ گے، اس لیے تو نے ماں کو رولایا ہے، کبھی خوشی کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گے. تو نے باپ کو ستایا ہے، کبھی خوشی کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گے. اگر زندگی خوشگوار چاہتے ہو تو بس یہ کہہ دو اپنے ماں باپ سے کہ آپ کی خوشی میں راضی ہوں، جہاں رشتہ کر دے مجھے منظور ہے. قسم خدا کی جب ماں راضی ہوگی آمنہ کا لال راضی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مشائخ اہل سنت، مذہب اسلام، نوری کانفرنس، فیضان بابو حضور علامہ قاری نثار کلکتوی. رات کاش کے ماں سجدہ کی کنیز ہوتی. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، اور آواز کھولیے سبحان اللہ. کاش کہ آپ کی بہن اور آپ کی بیٹیاں رابعہ بصریہ کے چلن کو اپنانے والی ہوتی. یہ تو ان کی بات ہے. اب آئیے آپ کی بات. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ نماز جمعہ. اچھا قرآن. کونین بھائی آج مجھ کو معلوم ہوا، بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا. یہ مسلمان دنیا کا حریص، دنیا کو اپنانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے قرآن کا یوز کر رہا ہے. الیکشن پیریڈ جب اس علاقے میں آتا ہے تو مسلمان امیدوار ایک جیب میں پیسہ لے کے چلتا ہے، دوسرے میں قرآن، اور مسلمان سے سودا کرتا ہے. 1000 دوں گا یا 500 دوں گا، لیکن اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا. اے مسلمانوں، قرآن کی عظمت سے کھلواڑ نہ کرو، قرآن کے حرمت کو پامال نہ کرو. قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں، قرآن صرف مسجد کے سامنے پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن صرف دوا تعویذ کے لیے نہیں، قرآن صرف طاقوں پہ رکھنے کے لیے نہیں. ارے قرآن تو انقلاب لاتا ہے، قرآن تو حیات دیتا ہے، قرآن تو فرحت دیتا ہے، قرآن تو زندگی دیتا ہے، قرآن تو کایا پلٹ دیتا ہے، قرآن تو ذرے کو آفتاب بناتا ہے. کمال یہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرے گا حشر میں قرآن اس کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یا رسول اللہ زندہ باد. جو لوگ پیسہ لے کے ووٹ دیتے ہیں، جی تمام علماء کرام سے کسی بڑے مفتی سے مسئلہ پوچھے کہ وہ پیسہ لینا جائز ہے یا ناجائز. حرام کھانے والوں معلوم ہے نا، حرام کھائیے گا بلڈ بنے گا، اسی بلڈ سے آپ کے بچے کی افزائش ہوگی. جب بنیاد ہی غلط ہوگی آپ کا بچہ کامیاب کیسے ہوگا؟ اے مسلمانوں، ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے، غریب بھی ہوتا ہے لیکن مزاج شیر کی طرح رکھتا ہے. بے شک. ذرا آواز کھول لیجئے تو میں بتا دے رہا ہوں.
اور ذرا زور سے بول لیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی بھی جنگل کا شیر کتے کے کیے ہوئے شکار کو منہ نہیں لگاتا. کبھی بھی جنگل کا شیر کسی دوسرے جانور نے شکار کیا اور منہ نہیں لگائے گا. 4 دن بھوکا رہ جائے لیکن ایسا ایسا نہیں کھائے گا. اپنی اوقات سے بھی بڑھ کے ہاتھی پہ بھی حملہ کر دے گا, بھینسا پہ بھی کر دے گا, لیکن دوسرے کے شکار کو منہ نہیں لگائے گا. ارے یہی مثال نبی کے چاہنے والوں کی ہونی چاہیے کہ مسلمان بھوکا مر جائے لیکن حرام کا لقمہ نہ کھائے, حرام کی کمائی نہ لائے. اس لیے وہ کھانا نہ رسول اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کو پسند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توبہ کر لیجئے آپ لوگ جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بچائیں. ارے یہ دنیا کیا ہے میرے دوست؟ لوگ کہتے ہیں کہ MP بن جاؤں گا, MLA بن جاؤں گا, لائف سیٹ. میں بھی کھڑا ہوا تھا 2020 میں بہار ویدھان سبھا میں جی, لیکن چانس لیا تھا. لوگ مولوی کو پانی کم چائے سمجھتے ہیں, اچھا, ہغلول بھگلول سمجھتے ہیں, اب مؤذن صاحب کو اتھی پچھڑا سمجھتے ہیں, حافظ صاحب کو آدیواسی سمجھتے ہیں, اللہ, مولوی کو کچھ نہیں سمجھتے. میں نے کہا تھا مولوی غریب ہے, فکر میں بلندی ہے. واہ, مکھیا کا الیکشن نہیں, ڈائریکٹ MLA کا. کیا کہنے, میں نے لڑائی فائٹ کیا, ریزلٹ جو بھی ہو جانے دیجئے, لیکن سیکھا بہت کچھ. واہ, بہت کچھ سیکھنے میں آیا. مسلمان سے ذلیل قوم اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے. مسلمان الیکشن پیریڈ میں بات بھی کرتا تو پیسہ لیتا ہے, اگر چچا کینڈیڈیٹ ہے بھتیجا بیٹھتا ہے تو پیسہ لیتا ہے. اے مسلمانوں, ایسے کیوں اپنے ووٹ کو بیچ رہے ہو؟ ارے جائز ہے ناجائز ذرا سوچو تو صحیح. اپنے عاقبت کو لائف سیٹ کرنا یہ کمال نہیں ہے. مکیش امبانی کی لائف سیٹ ہے, اڈانی کی لائف سیٹ ہے, PM کی لائف سیٹ ہے, CM کی لائف سیٹ ہے. ہم کہتے ہیں ہماری لائف سیٹ نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ سیٹ ہو کے بھی بے سیٹ ہے, ہم بے سیٹ بھی ہو کے سیٹ ہے. اس لیے ہمارے پاس فرعون کی دولت نہیں ہے, قرآن کی دولت ہے. مذہب اسلام, عظمت قرآن شریف. 15 منٹ کا ٹائم ہے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر اللہ آپ لوگ کو خوب پیسہ دے. آگے سال جلسہ کروائیے گا, حضور آئیں گے, میرا آبودانہ رہے گا, میں بھی آؤں گا, نہیں رہے گا نہیں آؤں گا. کونین بھائی, آج کل MLA MP بننا بڑا آسان ہے, کسی جلسے میں دعوت مل جانا یہ اس سے کٹھن ہے. اس قدر کاٹ چھاٹ ہے, اس کو ہٹاؤ, اس کو لاؤ, یہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ کیسا ہے, لاسٹ میں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. واہ, ان کو اٹھا دیجئے, سلام میرا کہہ دیجئے, آخری ٹائم ہے, آپ ہی کے بازو میں. السلام علیکم. ہاں, ارے السلام علیکم. سوئیے, اتنا آرام گھر میں کہاں ملے گا. لیکن اتنا ساؤنڈ ہے پھر بھی سو رہے ہیں, یہ ذکر رسول کی برکت. واہ واہ, ذرا ساؤنڈ بڑھا کے بولو بھائی سبحان اللہ. دیکھیں آپ سوئیے گا, میں تقریر روک دوں گا, پھر چانس لے رہے ہیں. ارے واہ, آئیے نا حضرت سے مصافحہ کر لیجئے نا. کیا مزہ سے سو رہے ہیں, ٹھنڈا پانی پلا دیجئے, کوئی سنوائی نہیں ہے. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو, واہ واہ واہ, آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. کیا کہنے. اب مائک والے بھائی میرے باڈی کا خیال رکھتے ہوئے آواز گھٹا نہیں سکتا. بڑھاؤ نا میرے بھائی, کیا بات ہے بھائی, ساؤنڈ بڑھا دو میرے بھائی. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو, آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. اور جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا. لیجئے آپ لوگ بانٹ لیجئے گا, لیکن سبحان اللہ بولیے. آپ پیسے ہی لے کے بولیے گا تو لیجئے نا, بانٹ لیجئے گا, بولیے محبت سے سبحان اللہ. حضرات بڑے خوش نصیب آپ لوگ ہیں, ایسا پیر مل گیا. واہ واہ, ورنہ ایسے ایسے پیرانے نظام ہیں جی, مسافہ بھی مشکل, ملنا بھی مشکل ہے, ایسا سب لوگ جانتے ہیں, سمجھ گئے. اور ایسا پیر
غریب دعوت دے آؤں گا، واہ غریب دعوت دے. اچھا کوئی شرط بھی نہیں، کوئی شرط نہیں. حالانکہ مقرر سب ہے بھی شرط لگاتا ہے، شاعر بھی لگاتا ہے، لیکن دعوت دینے والے بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی ختنہ کر ہی دیتے ہیں. حالانکہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. ایسا پیر امیر دعوت دے قبول ہے. حضرات میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں، اگر 20 آدمی لگاتار ہم سے آئے مصافحہ کرنے کے لیے تو اندر سے عجیب ہونے لگتا ہے، ارے جاؤ جاؤ، تنہائی چاہیے. لیکن سرکار بابو حضور قبلہ واہ واہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک غریبوں کو نوازنے غریبوں کے گھر چلے جاتے ہیں. ارے کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی بات ہے. یہاں تو امام صاحب فاتح کرنے جلدی نہیں جاتے ہیں. سن لیجئے 11ویں میں امام صاحب جلدی نہیں جاتے. جاؤ مؤذن کو لے جاؤ، جاؤ اے بابو جاؤ جاؤ تم چلے جاؤ. امام صاحب نہیں جاتے ہیں. میں بھی امامت کر چکا ہوں بھائی، میں آپ بیتی بھی بتا رہا ہوں. لیکن واہ رے مرشد، واہ واہ پھر رات میں جلسہ. واہ سوتے کب ہیں، کھاتے کب ہیں؟ حضرات اگر آپ اس طرح 10 روز نہیں 8 روز حرکت کر لیں، 9ویں دن ہاسپٹلائز. لیکن سرکار سیدی بابو حضور قبلہ جو شب و روز دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا یہ دیکھنا پڑے گا ان کی رگوں میں کس کا خون ہے. واہ ان کی رگوں میں خون کس کا ہے، وہ خون والے کی ہسٹری کیا ہے؟ تو وہ ہسٹری ہے بیل گاڑی پہ سفر کر کے اسلام کی اشاعت کرنے والے سرکار حضور علی. تو جن کے بابا نے ایسا پلیٹ فارم تیار کر دیا ہے، اس مشن کو پورے ذمہ داری کے ساتھ لے کے چلنے والے سرکار بابو حضور قبلہ. اللہ تعالیٰ حضور کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. ذرا زور سے بولو، زور سے بولو نا آمین. آمین. یہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں بھول رہا ہوں. موتی بھائی. موتی بھائی بہت خوش نصیب ہیں، سمجھ گئے؟ اتنی قربت سب کو کہاں نصیب. اچھا آج ہم اوپر تھے کونین بھائی طاہر بھائی ہم لوگ، تو سرکار تشریف لائے اور دسترخوان لگ گیا. تو حضور نے کہا مہمان آ گئے؟ کہا جی. کہا بلاؤ. آپ لوگ کب کہیے گا سبحان اللہ؟ یا اللہ ایسے موقع پہ نہیں کہ ارے آپ لوگ کا دل ہے کہ پھپڑا کہ کلیجہ کہ کلیجہ ہے، سب ہے نا، تو بولے نا سبحان اللہ. تو حضور نے کہا بلاؤ. تو ہم لوگ آ گئے. آنے کے بعد دیکھا دسترخوان لگا ہے، بولا بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیر صاحب جو کھانا کھاتے ہیں مقرر کو تو ہوا کی مہک بھی نہیں لگتی ہے. صحیح صحیح ہے. غلط بول رہا ہوں جی ٹھیک ہے ادھر کھلا دو، وہ اندر میں کھائیں گے. حضرت نے بلا لیا، قسمت پہ ناز، کھا لیا. کھانے کے بعد میں اوپر گیا، علامہ مفتی محفل اشرف صاحب بھی تھے. کیا بات میرے ذہن میں آ گئی. میں نے ان سے پوچھا، حضور کے سامنے میں اس بات کو کر رہا ہوں، میں ابھی پوچھا ہوں مفتی صاحب حضور تشریف لائے، آرام گاہ میں گئے، دسترخوان لگ گیا، ہم لوگ تو اوپر تھے، حضور نے ہم لوگ کو بلا کے کھانا کھلایا، بھولے نہیں؟ بولا ہاں. تو ہم بولے حضرت یہاں بلائے، کھانا کھلائے اپنے ساتھ، کتنا اچھا لگا. حشر میں حضور ڈھونڈیں گے. کیا کہنے کہ حشر میں حضور ڈھونڈیں گے. اللہ کی قسم جب یہاں نہیں بھول رہے ہیں وہاں صرف ایک بار یاد کر لیں. اللہ کی قسم مفتی محفل اشرف صاحب نے کہا ٹینشن مت لیجئے، یہ خاندان رسول کا شہزادہ ہے، بھوکا رہ کے جب اوروں کو کھلا سکتا ہے حشر میں نہیں بھولے گا، ہاتھ پکڑے گا، نانا کے پاس حاضر کر دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مشائخ اہل سنت، فیضان حضور علی، فیضان بابو حضور نوری کون سے. حضرات یہ ایسے پیر اللہ تعالی حضرت کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آمین. ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. اب میں 4 مصرے سنا رہا ہوں، 4 مصرے، ٹھیک ہے؟ اب مائک والے بھائی ذرا میرے باڈی کا خیال رکھو. حضور کا انٹروڈکشن کروا دے رہا ہوں. آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے شیخ، انصاری، رائین، ہر قبیلے کے لوگ ہیں، ہر برادری کے لوگ ہیں. ہم لوگ کا حال ٹھیک نہیں ہے.
دادا پردادا لکر دادا تک شجرہ مل جائے گا، چھیر دادا کا نام بھی نہیں معلوم، ایسا ہی بول لو گی نا بھائی. لیکن سید خانقاہ سمرقندیہ سے سلسلہ بڑھتا ہے، مدینے میں جا کے رکتا ہے. یہ اس گلشن کے پھول ہیں جس گلشن کا نام کیا ہے میں فری میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ بولیے گا تم. نا ذرا زور سے بول لیجئے. برکتوں کا ظہور کہتے ہیں. واہ واہ. السلام علیکم. اچھا آپ تو میرے جانے کا ٹائم ہو گیا تو آپ سبحان اللہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ انتقال کی خبر میری ملے گی تب بولیے گا. واہ آپ لوگ اسٹیل باڈی ہے بھائی، باڈی بلڈر ہیں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ اسٹیل باڈی والے ہیں، آواز لہرائیے نا. برکتوں کا ظہور کہتے ہیں، عشق مستی سرور کہتے ہیں. برکتوں کا ظہور کہتے ہیں، عشق مستی سرور کہتے ہیں. گلشن فاطمہ کے پھول ہیں یہ، گلشن فاطمہ کے پھول ہیں یہ، جن کو بابو حضور کہتے ہیں، جن کو واہ 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 واہ. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. حضرات اب زیادہ نہیں پڑھوں گا، آپ لوگ پیسہ دے رہے تو لوگ کہے گا مولوی لالچی ہے. جبکہ حضور کے ساتھ ممبئی میں ہم گئے تھے، اللہ اللہ لگ رہا تھا پیسہ انڈیل رہا ہے. جی ہاں فروٹ منڈی میں نا ابھی میں گیا تھا 5 روز پہلے، وہی جلوہ تھا. امام صاحب تھے، حضور کا تذکرہ بھی کر رہے تھے. ہاں تو کیا کہنے، ماشاءاللہ آپ لوگ بھی لٹاتے ہیں، آپ لوگ بھی تو لٹاتے ہیں. ہم کو تو لگتا ہے امیروں سے زیادہ غریبوں نے مسجد میں پیسہ دیا ہے. ارے ذرا اللہ کے بولو نا بھائی سبحان اللہ. ہاں میں بھی اپنے گاؤں میں مسجد بن رہی ہے، مکمل ہونے کو ہے، باہر سے چندہ نہیں ہوتا ہے، گاؤں کے لوگ ہی امیر غریب، تو زیادہ گاؤں میں غریب ہی رہتا ہے. 1,000 روپیہ سب پہ لگا دیا گیا تاکہ غریبوں کی بھی شرکت ہو جائے. تو سب لوگوں نے دیا. جب مانگنے لگتے ہیں مائک پہ، مسجد کے مائک پہ اعلان جب ہوتا ہے، جتنا خوشحال آدمی سب ہے وہ لنگڑا جاتا ہے، وہ راستے میں رہ جاتا ہے، غریب آگے بڑھ جاتا ہے. آج بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اب کیا سمجھ رہے ہیں، آپ نے 1,000 جو دیا وہ 1,000 ہے، وہی 1,00,000 ہے. 10 آدمی دے دے گا، 100 آدمی دے دے گا. ادھر کون دیا تھا، ادھر کون دیا تھا، بھول گئے، ایک آدمی اور دیا تھا. بہر صورت مرحوم امین الدین صاحب کے نام پہ اس کی اہلیہ، ان کی بیگم نے، اہلیہ نے دیا ہے، بیوہ نے ان کی دیا ہے 1,100 روپیہ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. زور سے بولیے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے اس کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ شان نزول اصحابی رسول جو تھے سب کے سب نمازی، میدان کے غازی. اچھا آواز ایسی آ رہی جیسے میں مرنے والا ہوں. ارے بھائی اب تو آواز میری بڑی اپنی بڑھائیے. مسجد کے نمازی، کعبے کے حاجی، قرآن کے قاری، نبی کے اقتداء میں نماز پڑھنے والے نمازی، نبی کے درسگاہ مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کرنے والے، ہر آن نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے. اور پھر بھی ٹینشنائز ہوتے تھے، آپس میں کہتے تھے ہم کون سا عمل کریں میرے رب کو پسند آ جائے، کون سا عمل کریں کہ میرا رب راضی ہو جائے. نماز پڑھ کے وہ کہہ رہے کیسے نماز پڑھیں، روزہ رکھ کے بھی فکر مند ہے ہم کیسے روزہ رکھیں کہ میرا رب پسند کر لے. حضرات اصحاب رسول کو بہت فکر، بہت ٹینشن. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آ گیا. اے جبرائیل جاؤ کہہ دو میرے محبوب کے غلاموں سے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو دردناک عذاب سے بچا لے.
اللہ فرماتا ہے فکر کیوں کرتے ہو، میں وہ راستہ بتا رہا ہوں، وہ طریقہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ حضرات وہ نماز پڑھ کے فکر مند ہے، ہم مسجدوں کو ویران کر کے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کو طاقت پہ رکھے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، نبی کے سنتوں سے دور رہ کے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے قبر میں کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے حشر میں کیا ہوگا؟ حضرت طاہر رضا صاحب نے بڑا اچھا مصرع پڑھ دیا ہے امام حسین سرکار کے وسیلے سے، وہ لمبا سجدہ۔ حضرات ان کا سجدہ تو بہت بعد میں ہوا ہے، ان کے نانا کا سجدہ کتنا لمبا ہوتا تھا، ان کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ کتنا لمبا ہوتا تھا، رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ مکمل نہ ہوا۔ آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے اعلیٰ، جن کی ماں کا سجدہ اتنا لمبا ہو، اسی ماں کے شہزادے نے کربلا میں ایسا لمبا سجدہ کیا کہ قیامت تک حسین سجدہ ہی میں نظر آ رہے ہیں۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش و التماس کرتا ہوں، خدا کے واسطے اپنے آپ کو راضی کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نماز کی پابندی، اسلام کو فالو کرے، چور چٹا کی طرح بال نہ کٹائے، ادھر چھوٹا ادھر بڑا، ادھر اسٹائل ادھر اسٹائل۔ ماں بہت خوش ہوتی ہے، ہاں میرا بچہ لگ رہا ہے کیا کرس گل، میرا بچہ لگ رہا ہے، نام بھی ہم کو یاد نہیں ہے، ویسٹ انڈیز کا جو کھلاڑی ہے گورا گورا، کیا لگ رہا ہے؟ توبہ توبہ۔ ارے قرآن حدیث میں کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں کسی کو فالو کرتے ہیں؟ ہمارے سرکار بابو حضور زندہ باد، زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ کیوں نہیں فالو کرتے اپنے مرشد کو؟ کیوں نہیں فالو کرتے اپنے مسجد کے امام کو؟ آپ ادھر سے ادھر جلیبی کی طرح بال کٹا لیتے تو آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا کتنا اچھا ان کا چہرہ، حافظ صاحب کتنا اچھا چہرہ۔ یاد رکھیے گا جنس اتر جائے گا، چربی پگھل جائے گی، علماء کرام کا جبہ امامہ بھی اتر جائے گا، آپ کی بھی پھٹانی ختم ہو جائے گی۔ کب؟ جب موت کے آغوش میں جائیں گے تب۔ اس لیے بہتر و مناسب ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ جب قبریں کریدی جائیں تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ ابھی علماء تقریر کرتے ہیں، آپ کیا سوچ کے سنتے ہیں؟ یہ کیا سوچ کے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں؟ سرکار بابو حضور قبلہ بہت پریشان رہتے ہیں کہ اتنے جلسے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں پریورتن اپنے آپ میں کیوں نہیں لاتے ہیں؟ آپ کے نذرانے سے حضور کو خوشی نہیں، آپ کی دعوت سے حضور کو خوشی نہیں۔ جب ان کو یہ معلوم ہو میرا عقیدہ